شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ لسنرز، آج سے میری ہر ویڈیو کے اوپر میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹارگٹ بھی لے کر آئی ہوں۔ میرے جتنے بھی لسنرز میری ویڈیوز کو سنتے ہیں ان کو لائک ضرور کیا کریں۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹارگٹ 500 لائک ہے، اس کو آپ لوگوں نے مسٹ کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے سیما سہیل انڈیا سے۔ سیما کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں کچھ خوفناک کہانیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کی جو نیبر ہے وہاں سے جو بھابھی ہیں وہ ہم لوگوں کے گھر آئی اور آ کر میری امی کو کہتی ہیں کہ میرے بہنوئی نینی تال گئے ہوئے تھے، وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے ان کے ساتھ میرا بھتیجا بھی تھا۔ جس راستے سے وہ لوگ واپس آ رہے تھے ہریانہ کا وہ راستہ تھا، ایک دم سے ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ ہونے لگ گیا۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، جس سڑک پر وہ لوگ آ رہے ہیں دیکھتے دیکھتے وہاں پر ایک آندھی چلنا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو آندھی تھی وہ ایک ٹورنیڈو بن گئی اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وہ گھومتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹوسٹر ختم ہوا تو اس میں سے ایک بلو کلر کی بالکل نئی کار سامنے آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو کار ہے وہ ابھی شو روم سے نکلی ہے، بالکل برینڈ نیو کار تھی وہ۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ کار بالکل ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئی، اور اس کار میں چلانے والا کوئی بھی ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ وہ خالی کار سڑک پر بھاگ رہی تھی، کبھی ان کے ایک طرف آ جاتی تھی کبھی ان کے ایک طرف آ جاتی تھی۔ رات کا ٹائم تھا، وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ جو ان کا بھتیجا تھا ساتھ، اس نے یہ کہا کہ ادھر دیکھیں کار میں تو کوئی ہے ہی نہیں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا اس طرف دھیان مت دو، وہ جو کوئی بھی چیز ہے وہ ہمیں تنگ کرے گی۔ تبھی وہ ایک دم سے اس کار کو جب کراس کرنے لگے تو وہ ایک دم سے ان کی آنکھوں کے آگے سے غائب ہو گئی۔ ابھی وہ ڈرائیونگ کر ہی رہے تھے تو ان کی گردن کسی نے پکڑ لی۔ ان سے گاڑی ڈرائیو ہو ہی نہیں رہی تھی، وہ بار بار اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کرتے تھے، تو کبھی وہ اس طرح سے ان کو وہ مخلوق تنگ کر رہی تھی، کبھی کار کا کوئی حصہ ٹرن کرنے لگ جاتی تھی، کبھی وہ ان کے کنٹرول سے باہر وہ کار ہو رہی تھی۔ پھر جو ان کی گاڑی کا بوٹ تھا اس کو بار بار وہ کھولنے لگ گئی۔ ان لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور یہ کہا کہ تم جو کوئی بھی مخلوق ہو ہمیں کیوں تنگ کر رہی ہو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہمیں نقصان مت پہنچاؤ۔ وہ کہتے ہیں اس پورے روڈ پر ہم لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔ ہم لوگوں کو ایک ڈھابا دکھائی دیا، ہم لوگ وہاں پر گئے، ہم لوگوں نے ہاتھ منہ دھویا، چائے پی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ کسی جگہ پر پہنچے تو ہیں۔ وہاں پر ایک لڑکا تھا، ان لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ جاؤ گاڑی کا بوٹ کھولو، اس میں ہم لوگوں کا کچھ سامان ہے وہ باہر لے آؤ۔ جیسے وہ لڑکا وہاں پر گیا، جب اس نے گاڑی کا بوٹ کھولا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف مٹی بھری ہوئی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف مٹی ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تم لوگوں کو پیسے دے دیں گے، تم ساری گاڑی کی صفائی کر دو، اچھی طرح سے اس کو واش کر دو۔ اس لڑکے نے گاڑی صاف کر دی، ان لوگوں نے اس کو پیسے دے دیے، دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ جیسے کیسے وہ لوگ گھر پہنچے۔ جب وہ لوگ گھر آئے تو لوگوں کو بہت سخت بخار ہوا ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ کسی بڑے حادثے سے بچ گئے ہیں۔ اس روڈ پر اس وقت غیر مرئی مخلوقات تھیں جو مختلف روپ لے کر ان کے سامنے آ رہی تھیں۔ اگر وہ ان کو کوئی نقصان دے دیتے، گاڑی کو پلٹ دیتے یا کچھ بھی کر دیتے تو شاید ان لوگوں کا بچنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کبھی بھی رات کے ٹائم سفر نہیں کیا۔ یہ ہم لوگوں کے پڑوس والی بھابھی تھی جنہوں نے ہمارے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی۔ بہت شکریہ سیما آپ کا۔ اسی طرح سے سیما کہتی ہیں آپ کے ساتھ میری پھپھو ہے، ان کے سسر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ لوگ ایک گاؤں میں رہتے ہیں،
تو ان کے جو سسر ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ رشتے وغیرہ کرواتے ہیں لوگوں کے، اس سلسلے میں وہ اکثر کبھی کسی جگہ پر تو کبھی کسی جگہ پر چلے جایا کرتے ہیں۔ ایک رات کی بات ہے، وہ کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر ان کو بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ اب ان کو گھر واپس آنا تھا۔ جس راستے سے وہ گزر کر آ رہے تھے وہ راستہ بالکل ویران اور سنسان تھا، دور دور تک کوئی انسان بھی نہیں تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ بڑی مشکل کے ساتھ وہ چلتے اس راستے سے آ رہے تھے۔ اس ویران راستے پر ایک دم سے ان کو ایک بچی کی آواز آنے لگ گئی، جس طرح سے وہاں کوئی چھوٹی بچی بول رہی ہے۔ جب انہوں نے غور کرنا چاہا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی بچی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس بچی کی عمر 5 یا 6 سال ہوگی۔ اس بچی نے آ کر ان کو یہ کہا، انکل مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر تو چھوڑ دیں۔ انہوں نے جب اس کی طرف دیکھا وہ بہت حیران ہوئے، اتنی چھوٹی بچی اتنی رات کو اس راستے پر کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے اس بچی کو یہ کہا کہ تمہارے پیرنٹس کون ہیں اور وہ کہاں پر ہیں؟ اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیا تمہیں اپنے گھر کا راستہ آتا ہے؟ اس بچی نے کہا ہاں مجھے اپنے گھر کا راستہ آتا ہے، لیکن میں ڈر بہت زیادہ گئی تھی اس لیے اس راستے پر کھڑی ہوئی ہوں، آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں، آپ بس میرے ساتھ چلتے ہوئے ہیں۔ پپو کے سسر جو تھے اس بچی کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے۔ وہ بچی بالکل سیدھی ایک راستے پر چلنے لگ گئی۔ تبھی وہ بچی چلتی چلتی ان کو ایک قبرستان کے باہر تک لے آئی۔ پپو کے سسر نے جب دیکھا یہ تو مجھے قبرستان کے پاس لے آئی ہے، تبھی وہ قبرستان کے پاس گئی، ابھی دروازے کے پاس ہی تھی تو وہ غائب ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو وہ بچی نہیں تھی، انسان نہیں تھی، یہ تو کوئی جنات تھے، انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو ان کو اپنی بیک سائڈ سے بچی کی اونچی اونچی ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ جب وہ گھر پہنچے تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے، ان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ کیا مخلوق تھی جس نے اپنا آپ ظاہر، بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ گھر پہنچے اور یہ بات آ کر سب گھر والوں کو بتائی۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ آپ دیر رات کے اس ایسے راستوں سے مت گزرا کریں، کیونکہ اس وقت جنات آزاد ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی روپ میں انسان پر اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں۔ لسنرز ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے نانا ابو جو تھے بہاول پور سے آگے ان لوگوں کے گاؤں تھے، میں نے بہت سی سٹوریز ان کی آلریڈی شیئر کی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، میری امی کے کزن ماموں وہ ایک دفعہ واپس آ رہے تھے، اپنے کسی دوست کی طرف تھے دوسرے گاؤں میں، تو وہ کہتے ہیں میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک اور دوست مل گیا، اس کے ساتھ میں بائک پر واپس آ رہا تھا، راستے میں بائک پنچر ہو گیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اب آگے تم خود چلے جاؤ، مجھے بائک کو واپس لے کر جانا ہے، اس کو ٹھیک کروانا ہے کیونکہ صبح مجھے جاب پر جانا ہوتا ہے۔ ماموں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ ماموں نے وہ والا راستہ لیا جو گاؤں کو جاتا تھا، وہ راستہ کھیتوں میں سے ہو کر گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ ماموں کہتے ہیں میں اس راستے کے اوپر چلتا ہوا جا رہا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد تھوڑا سا جنگل کا راستہ شروع ہو گیا، اس کے آگے پھر سارے کھیت کھلیان تھے اور اس کے بعد گاؤں کی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ ابھی میں اس راستے پر چل ہی رہا تھا، کافی زیادہ رات تھی، تقریباً رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کر لی کہ میں یہاں سے آسانی سے گزر سکوں۔ میں اس راستے پر جا رہا تھا، ایک دم سے مجھے جو جنگل کی دونوں سائڈ تھی وہاں سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی جیسے بہت زیادہ خوفناک آواز میں کبھی کوئی ہنستا ہے، کبھی کوئی چیختا ہے اور کبھی کوئی بولتا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ جانوروں کی آوازیں تو نہیں ہیں، ظاہری بات ہے جنگل کا حصہ ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر جنات وغیرہ ہوں۔ ابو اکثر ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ گاؤں کا وہ جو راستہ جنگل کی طرف سے آتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر آسیب اور جنات ہیں۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو میں اس راستے پر آ رہا ہوں۔ کافی زیادہ آگے وہ آ چکے تھے، اب پیچھے پلٹنا بھی مشکل تھا، تو وہ کیا دیکھتے ہیں ایک دم سے انہیں اس طرح سے آوازیں آنے لگ گئی جس طرح سے پائل چھنک رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے غور کرنا چاہا کہ پتہ نہیں اس ٹائم کون اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اور وہ جو کوئی بھی بھاگ رہا تھا وہ ان درختوں کے اندر ہی بھاگ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے ان کی سامنے نظر پڑی تو ان کو ایسا لگا جیسے زمین کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے، درختوں کے بالکل باہر کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں پر رک گیا، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آگے جاؤں دیکھوں یہ کیا ہے کیا نہیں۔ وہ جو کوئی بھی
ماموں کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو وہ جو کوئی بھی زمین پر لیٹا ہوا تھا اس نے ایک دم سے سر اوپر اٹھایا اور وہ رینگتے ہوئے سٹائل میں وہ بالکل سڑک کے درمیان میں آ گیا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ ایک عورت تھی، سر کے بال اس کے کھلے ہوئے تھے اور وہ رینگتے ہوئے سٹائل میں بالکل آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں رو رہی تھی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کوئی آفت چڑیل ہے۔ انہوں نے فوراً سے اپنے پاکٹ میں سے لائٹر نکالا، اسموکنگ کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی وہ لائٹر آن کیا، وہ جو بھی مخلوق تھی بڑی تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھ رہی تھی، اس نے چیخنا شروع کر دیا اور واپس ان درختوں کی طرف وہ بھاگ گئی۔ جیسے ہی وہ درختوں کی طرف بھاگی میں نے بھی اس سڑک کے اوپر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اتنا بھاگا، میں سڑک کے اوپر بھاگ رہا تھا اور وہ جو بھی مخلوق تھی وہ درختوں میں بھاگتی ہوئی بالکل جہاں تک وہ کھیت شروع ہوتے تھے وہاں تک وہ میرے پیچھے بھاگی ہے۔ بیک سائڈ سے اتنی زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھی جیسے اونچی اونچی آواز میں کوئی رو رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ ماموں کہتے ہیں میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ گھر آ کر ہی میں نے سانس لیا، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے دروازہ کھولا۔ جیسے میں اندر آیا میں اتنا خوفزدہ تھا، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نانا ابو گھر پر ہی تھے۔ نانا ابو کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق نے حملہ کیا ہے، تو نانا ابو نے فوراً سے انہیں دم کیا، اور دم کیا ہوا پانی جب ان کے منہ میں ڈالا تو ان کو کچھ ہوش آیا، تو انہوں نے ساری بات بتائی، لیکن انہیں بخار بہت سخت تھا۔ نانا ابو کہتے ہیں کہ وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی، وہ جو بھی آفت ڈائن اس وقت وہاں پر تھی، وہ تمہارے تعاقب میں گھر تک آئی ہے۔ ان کے گھر کے باہر بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں بلی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر نانا ابو نے صحن میں جا کر کوئی کلام پڑھی اور ہوا میں انگلی کے ساتھ کچھ لکھا، اور جیسے ہی وہ لکھتے گئے وہ جو رونے کی آوازیں تھیں ایک دم سے وہ بند ہو گئی۔ وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد ماموں کہتے ہیں کبھی بھی دیر رات کے پیدل تو خاص طور پر ہم لوگ پھر اس راستے سے نہیں گزرتے تھے، کیونکہ دن کے ٹائم کھیتوں میں لوگ کام کرتے تھے تو رش ہوتا تھا، لیکن وہ جو راستہ جہاں سے وہ لکڑیاں وغیرہ توڑ کر لانی اور وہ جو جنگل کا حصہ تھا وہاں پر اتنا خاص کوئی نہیں جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ گاؤں وہاں پر موجود ہے، ابھی بھی وہ گاؤں آج کے دور میں بھی ویسے ہی ہے۔ پھر ان لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیے، وہ جو بھی ان کی زمینیں رقبے تھے وہ بھی وہاں پر ہیں، لیکن وہ لوگ پھر شہروں میں شفٹ ہو گئے، بہاول پور میں کوئی چلے گئے، کچھ فورٹ آباس میں چلے گئے۔ لیکن آج کے دن بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں جب ہم یاد کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح سے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیما سہیل ہی شیئر کر رہی ہے۔ سیما کہتی ہے کہ یہاں پر انڈیا میں ایک جگہ ہے غازی آباد، تقریباً 17 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پر ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز رہتے تھے۔ انہوں نے یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ وہ کہتے ہیں ان کا بیٹا جس کا نام ندیم تھا، رات کا ٹائم تھا، وہ اپنے گھر سے کہیں باہر نکلا تو واک کرتا کرتا گھر سے کافی آگے نکل گیا۔ واک کرتے کرتے اس کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ایک سنسان سے راستے کی طرف چل پڑا۔ تبھی اس کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتا ہے، اسی سنسان راستے کے ایک کونے پر 4 لڑکے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو چاروں لڑکے ہیں اس کی طرف دیکھ کر بہت عجیب و غریب انداز میں ہنس رہے ہیں اور اس پر عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہیں۔ اس لڑکے نے یہ کہا کہ کون ہو تم اور میرے اوپر کیوں ہنس رہے ہو اور مجھے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تبھی وہ لڑکے فوراً سے اس کے طرف بڑھے اور اس کو پکڑ کر مارنے لگ گئے۔ ان میں سے ایک لڑکا تھا جو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اس بیچارے کو مت مارو، اس نے ہمارا کیا نقصان کیا ہے، لیکن وہ جو 3 تھے وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ جیسے کیسے ان کی مار سے بچتا ہوا، جان بچاتا ہوا وہ گھر کی طرف واپس بھاگا۔ وہ کہتا ہے کہ آدھے راستے ہی میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ ادھر میرے آس پاس ہی ہے۔ میں نے پھر اٹھ کر گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو وہی چاروں لڑکے میرے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے میں نے ان کو دیکھا اس وقت ان کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے لگ رہے تھے، آنکھوں میں سے اس طرح سے روشنی نکل رہی تھی جیسے وہ انسان نہیں کچھ اور ہی ہے۔ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والوں نے جب دروازہ کھولا کہ مجھے گئے ہوئے اتنی رات ہو گئی اور میں واپس نہیں آیا تو میں باہر بے ہوش پڑا تھا، گھر والے اٹھا کر مجھے اندر لے آئے۔ جب مجھے ہوش آیا تب تک صبح ہو چکی تھی۔ پھر گھر والوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ ان لڑکوں نے مجھے اتنا مارا تھا
لیکن میرے جسم پر کوئی بھی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ شاید وہ کوئی جنات تھے۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا اس طرح سے اکیلا رات کے ٹائم واک کرنے باہر نہیں نکلتا۔ اس ویرانوں میں انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے، انسان نہیں جانتا کون سی جگہ پر کیا مخلوق ہو سکتی ہے۔ مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں اور وہ انسان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی اکیلا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنا خیال رکھا کریں، جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں آیت الکرسی اور قرآن پاک اور درود پاک کی جو آیات ہیں ان کو پڑھا کریں اور درود پاک پڑھا کریں۔ قرآن پاک کی آیات اور درود پاک پڑھا کریں، لازمی آپ کی حفاظت کریں گے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سلیقہ شیئر کر رہی ہے حیدرآباد سے۔ سلیقہ کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ اپنی پھپھو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری پھپھو کی شادی ہوئی تھی تو کچھ عرصے کے بعد وہ ہم لوگوں کے گھر رہنے کے لیے آئیں۔ ہم لوگوں کا جو ڈرائنگ روم ہے اس کی ونڈو اسی گلی میں کھلتی ہے جس گلی میں دادی اماں کی فرینڈ کا گھر تھا۔ وہ گلی بہت زیادہ سیب زدہ ہے، اس گلی میں بہت زیادہ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، اسی لیے شام کے ٹائم وہ گلی سنسان ہی رہتی ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی تو پھپھو نے ڈرائنگ روم کی ونڈو کھولی ہوئی تھی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ پڑھ رہی تھی وہ۔ تبھی وہ کہتی ہے بارش کی آواز کے ساتھ ساتھ مجھے اس طرح سے آواز آنے لگی جس طرح سے کوئی فٹ بال کھیلتا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس سنسان اور ویران گلی میں بارش کے موسم میں اس ٹائم کون فٹ بال کھیل رہا ہوگا۔ پھپھو کہتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میں ڈرائنگ روم کی ونڈو کے پاس گئی اور تھوڑا سا جھانک کر باہر دیکھنے لگی تو میں نے دیکھا کہ مجھے ہاف جیسے لیگز ہوتی ہیں یہ نظر آ رہی ہیں جس طرح سے کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، لیکن اس وقت اس کی میری طرف کمر تھی۔ میں پھر آ کر چیئر پر بیٹھ گئی، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ جو فٹ بال کھیلنے کی آواز تھی بالکل ونڈو کے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ پھر ونڈو کے پاس گئی اور دیکھنے لگی کہ پاس سے دیکھتی ہوں اتنی بارش میں کون باہر فٹ بال کھیل رہا ہے۔ تو جو نظارہ انہوں نے دیکھا وہ انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ پھپھو کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک سر کٹا ہے، ایک سر کٹا جیسے کوئی جن ہے، بہت بڑا اس کا وجود ہے، اس کے دھڑ کے اوپر سر نہیں ہے اور وہ کسی فٹ بال کے ساتھ نہیں اپنے ہی سر کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا وہ چیخیں مارتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر بھاگی اور آ کر سب گھر والوں کو بتایا کہ پچھلی گلی میں میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ سب گھر والے ڈرائنگ روم کی اس ونڈو کے پاس سے اسٹل بارش ہو رہی تھی لیکن وہاں پر وہ موجود نہیں تھا۔ اسی وقت ہم لوگوں نے ونڈو بند کر دی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، پھر وہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھتی بھی نہیں تھی۔ یہ میری پھپھو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو ہم لوگوں کے گھر میں ہی ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ سالکہ آپ کا۔ لسنرز، یہ جو سر کٹا ایک مخلوق ہے، جنات کی ہی ایک ٹائپ ہے، یہ بہت ریئر ہوتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس جگہ پر یہ ہوں یہ اپنا بالکل ظاہر کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں اور انسان کو باقاعدہ ڈراتے بھی ہیں۔ سرکٹا میری ایک سٹوری بھی ہے، میری پلے لسٹ میں آپ لوگوں کو مل جائے گی، بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی ہے وہ بھی۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جب یہ جنات انسان کے سامنے آتے ہیں تو انسان پر ان کا انسان کے اوپر فوراً اثر ہو جاتا ہے ان مخلوقات کا، پھر انسان اپنی سینسز میں نہیں رہتا، کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ ان مقامات کو ان جگہوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جنات انہیں وہاں پر نہیں رہنے دیتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگا کریں اور مغرب کے بعد کوشش کیا کریں اپنے گھروں کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیا کریں، نہ ہی کھولا کریں۔ گرمی کے موسم کی اور بات ہے، جب اذان ختم ہو جائے تو پھر آپ بے شک کھول دیا کریں۔ تو ایسا کچھ بھی محسوس ہو تو اس طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں جیسے کومنٹ کرتے ہیں ویسے سٹوری بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹارگٹ ہے 500 لائکس، مسٹ آپ لوگوں نے پورے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ ہر سٹوری پر میں کوئی ٹارگٹ رکھوں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسے ضرور پورا کریں گے اور مجھے سپورٹ کریں گے۔ نوشین وائس آفیشیل پر انشاءاللہ جلدی ولاگ پوسٹ کروں گی، پھر اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔